احمد و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک بات عرض کروں، قرآن کی ایک آیت آپ کے حضور میں عرض ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، جو قرآن فرما رہا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس کے اعتبار سے اگر اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے قرآن کی اس آیت پر ایمان لاتے ہوئے بات کو سنیں گے تو اس کے لیے ابھی چند دن پہلے میں نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مدظ اللہ العالی کی ایک ویڈیو دیکھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے اتنا رونا آیا کہ یار ماضی میں ہم نے زندگی کہاں گزاری، اتنا افسوس ہوا، اتنا دکھ ہوا اس ویڈیو کو دیکھ کر۔ تو انہوں نے جو فرمایا وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، سلمہ دروازے پر پہرا دو، سلمہ دروازے پر پہرا دو، کسی کو آنے جانے نہ دینا، ابھی کوئی مہمان آنے والا ہے۔ تو وہ پہرے داری پہ لگ گئیں، اور یہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی ہیں جو مختلف جنگی امور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتی تھیں اور جنگی مشورے دیا کرتی تھیں، اور نبی پاک ان کے مشورے کو منعاً قبول فرمایا کرتے تھے۔ یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وار اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ڈی جی تھیں، ڈی جی وار اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کو پہرے پر لگایا۔ بیت رضوان میں بھی آپ دیکھو کہ ان کے مشورے سے ہی معاملہ ایک لاجیکل اینڈ پر پہنچا تھا، ورنہ صحابہ بھی پریشان تھے اور نبی پاک بھی متفکر تھے کہ اس کا لاجیکل اینڈ کیا ہوگا بیت رضوان کا۔ تو اس معاملے میں بھی یہاں بھی پہرا جنگ کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، پہرا دینا، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمہ پہرا دو، ابھی کوئی مہمان آنے والا ہے اور کوئی اندر نہ آئے۔ وہ پہرا دے رہی تھی کہ حسین، چھوٹا سا حسین، وہ دوڑا چلایا۔ انہوں نے روکا، کہنے لگا نہیں مجھے نانا کے پاس جانا ہے۔ انہوں نے روکا، کہنے لگا نہیں مجھے نانا سے ملنا ہے، مجھے نانا کے پاس جانا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی اس کو تو آنے دو۔ اتنی دیر میں وہ مہمان آ کر جا چکا۔ وہ کون تھا؟ فرشتہ تھا، آف کورس جبرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ تو جیسے حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی کہ اتنے سے تھے کہ پورے قد سمیت نبی پاک کی داڑھی تک آ گئے تھے۔ نبی پاک نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور چمٹا لیا، اور چمٹا کے نبی پاک رونے لگے، ہچکیاں لے لے کے رونے لگے، دھاڑ مار مار کے رونے لگے، اپنے سینے سے لگا کے رونے لگے۔ کون رو رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ کس پر رو رہا ہے؟ جو ابھی زندہ ہے۔ ہم نے ہر بات کو سوچے سمجھے بغیر بدعت کہہ کے زندگیاں حرام کر دی ایک دوسروں کی۔ کفر نے ہمارے اندر نفاق ڈال دیا، کفر نے ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بنا کے توڑ دیا۔ کافی عرصے کفر جیتا رہا۔ وہ تو اللہ کی سلامتی ہو ایران کے اوپر، خامنئی کے اوپر، کہ انہوں نے کفر کو اتنے جوتے مارے کہ پوری عرب کی دنیا کفر کی بدماشی سے، ان کی بلیک میلنگ سے، ان کے اڈوں سے آزاد ہو گئی۔ اب جو آزاد نہیں ہوئے، جنوبی کوریا اور جاپان اور دیگر ممالک، ان کو بھی چاہیے یا تو وہ اپنی مردانگی دکھائیں، بدماشوں کے اڈے گیری سے نکلیں، یا پھر وہ بھی ایران سے مدد حاصل کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم پوری دنیا کو جو لڑا رہے ہیں نا، فساد کی جڑ، جی اس کو امریکہ کہتے ہیں۔
وہ ہم سب کو لڑا رہا ہے آپس میں، پر ہم سب کو تحفظ کی ذمہ داری دے کر اپنے اڈے بنا بنا کے وہ ہم سے بھتے وصول کر رہا ہے۔ تو کافی دنیا کے عرب ممالک سنیوں کو، ہمارے سنی بھائیوں کو نجات دلا دی کفر کے اس دیوتا سے ایران نے، تو اللہ کی ایران پر سلامتی ہو۔ تو آج یہ نفاق ختم ہو رہا ہے جو کفر نے ہم سب کو کینہ پروری میں لڑا کے رکھا، پھنسا کے رکھا، لڑا کے جھگڑا کے رکھا، دشمنیاں پیدا کر کے رکھا۔ آج وہ کفر کا بت ٹوٹ رہا ہے اور کافی حد تک ٹوٹ چکا ہے ایران کے ہاتھوں، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اپنے موضوع پر واپس آتا ہوں۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ کسی کے مرنے پر نہ رو، رونا بدعت ہے۔ وہ بدعت کا فتویٰ پتہ نہیں کہاں سے لایا جاتا ہے۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہماری زندگی کا رول آف ماڈل نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زندہ حسین کی خبر سن کر، خبر کیا تھی؟ خبر سن لیجئے، فرشتے نے خبر دی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا حسین آپ کی امتیوں کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا۔ اب فرشتہ تو اللہ نے اس کو بہت علم دیا ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رساں تھا۔ وہ جبرائیل جیسی بڑی ہستی تھی، انہوں نے تو امتی کہہ دیا، لیکن میں جو بہت چھوٹا آدمی ہوں، کم ظرف آدمی ہوں، مجھے تو ان بدبختوں کو امتی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ وہ کیسے نبی کی امت ہو سکتے ہیں جنہوں نے حسین کو قتل کیا، جنہوں نے حسین کو شہید کیا، جنہوں نے اہل بیت کو شہید کیا، اہل بیت کی لاشوں کو گھسیٹا، ان کے سروں کو کاٹ کر نیزے پر پرو کر ہوا میں لہرایا۔ وہ بدبخت محمد رسول اللہ کے امتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بدبخت ہو سکتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ ابو جہل سگا چچا تھا، لیکن کیا آپ اس کو نبی پاک کا امتی کہیں گے؟ نبی پاک کو دیکھنے اور ملنے اور سگا چچا اور خون کے باوجود آپ اس کو نبی کا امتی نہیں کہتے ہو، تو ان بدبختوں کو کیسے امتی کہہ سکتے ہو جنہوں نے حسین کا اور اہل بیت کا قتل کیا اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی اور ان کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر اچھالا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بات اتنی سی آ رہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زندہ پر رو رہے ہیں جس کی ابھی خبر ملی، ابھی وہ شہید نہیں ہوا۔ تو یہاں دنیا کے وہ تمام لوگ جو حسین کی شہادت پر رو رہے ہیں، یا تو ان کے رونے پر شامل ہو جائیے یا ان کے رونے کا احترام کیجئے، بدعت کا فتویٰ نہ لگائیے۔ میں عالم نہیں ہوں، اس لیے میں دلیل نہیں لا سکتا، لیکن جو میں نے ایک اچھے اور مناسب ایک عالم مولانا طارق جمیل صاحب مدد اللہ علی کی ویڈیو میں سنا، دیکھا، میں وہ کوٹ کر رہا ہوں۔ یا تو غم کا ساتھ دیجئے، یا تو غم میں شریک ہو جائیے، یا خاموشی اختیار کیجئے۔ غم کرنے والوں کو بدعت کا تانا مت دیجئے، نہ دیجئے تانا، اتنا ظلم نہ کیجئے۔ محمد الرسول اللہ جب زندہ پر رو رہا تو اس کی امت اگر شہید پر رو رہی تو کچھ تو سمجھ میں آتا ہے نا آپ کو۔ تو یا تو غم کا ساتھ دیجئے اور یا تو پھر چپ رہیے، بدعت کا فتویٰ نہ دیں، کسی کے دکھی کو مزید دکھی نہ کریں۔ اور ایک عجیب بات آپ دیکھیے تو صحیح، اللہ کی قدرت تو دیکھیے، اللہ کا عمل تو دیکھیے، اللہ کی سنت تو دیکھیے کہ ہر محرم کو، خصوصاً 8 تا 10 محرم کو، حسین کا غم اسی شدت، اسی تڑپ، اسی بے قراری سے حسین کی شہادت امر ہو گئی، حسین کی شہادت امر ہو گئی۔ آج پوری کائنات کا 90% حصہ حسین کی شہادت کا غم، اس کا دکھ، اس کا کرب اسی اذیت سے منا رہا ہے جیسے یہ واقعہ آج ہی ہوا ہو۔ جو چیز اللہ نے امر کر دی، میں اور آپ اس کو کیسے بدعت کہہ سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، آپ کے حضور میں عرض کر دوں، جس پر ہم سب نے، مجھ سمیت ہم سب نے عمل کرنا ہوتا ہے۔
آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ قبرستان میں جاؤ تو کبھی بھی ہنسی مذاق نہ کرو، ہنسی نہ کرو، قہقہ نہ لگاؤ۔ تو کجا کی کسی شہادت والے دن ہمارے منہ سے اگر ہنسی سرزد ہو جائے، یہ تو بہت بڑی ہی بد اخلاقی ہو جائے گی، بڑی ہی بدنصیبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ان دنوں کا اہتمام کیجئے۔ میں صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں ایک بحیثیت عالم فتویٰ دینے کا حقدار نہیں ہوں، بحیثیت مفتی مجتہد علامہ آپ کو کچھ بھی کہنے کا حقدار نہیں ہوں۔ میں ایک عام پرسن ہوں، ایک سادھارن ناگرک، ایک عام شہری کی حیثیت سے صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ کوئی مذہبی مضبوطی کے ساتھ فتوے نہیں دے رہا میں، نہ میں اس کا حقدار ہوں۔ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس دن کے غم کو یا تو منائیے یا خاموش رہیے، اور یا منانے والوں کو تانے مت دیجیے، اس کو بدعت کا فتویٰ نہ لگائیے۔ یہ الفاظ مفتی طارق جمیل صاحب مدث اللہ العالی نے فرمائے، وہی میں دہرا رہا ہوں، کیونکہ میں اتنا دکھی ہوا کہ وہ اتنا افسوس ہوا۔ ماضی میں زندگی میں 50 سال گزر گئے، مجھے ہر اس دن پر 50 سال کے ہر اس سال کے 3 دنوں پر افسوس ہے کہ شاید میرے منہ سے کوئی ہنسی نکلی ہو یا قہقہ نکلا ہو، تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ مجھے اس قدر شرمندگی ہوئی اپنی ذات پر کہ مجھے یہ بات، یہ واقعہ، یہ منظر، یہ حدیث پہلے کیوں نہیں پتہ تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن اب مجھے پتہ چل گئی۔ تو ڈیوائن یونیورس کا ایک لا ہے کہ نیچر، قدرت آپ کو کسی بھی سورس آف انفارمیشن سے آپ کو کوئی نیوز دے دے، آپ کو کوئی شکتی دے دے، آپ کو کوئی گیان دے دے، کوئی علم دے دے، تو اس یونیورس کے رہنے والوں کو وہ بانٹ دیا جائے۔ تو مجھے ایک چیز ملی، اس کو گیان کہہ لیجئے، اس کو وردان کہہ لیجئے، اس کو علم کہہ لیجئے، اس کو نالج کہہ لیجئے، اس کو انفارمیشن کہہ لیجئے، جو آپ کو مناسب سا ورڈ لگتا ہو وہ اس کو کہہ لیجئے۔ جو کہ مجھے ملا تو میں نے پہلی فرصت میں فیصلہ کیا، جس طرح ماضی میں 2000 ویڈیوز میں مجھے اپنے پردادا سے لے کر اپنے تک جتنا بھی گیان ملا، علم ملا، نالج ملی، طب کے اعتبار سے، ہربل کے اعتبار سے، ہربل آیورویدا کے اعتبار سے، روحیت کے اعتبار سے، روحیت جس میں سارا کردار ہماری روح کا، ہمارے سب کانشس کا، ہمارے پینل گلینڈ کا اور ہماری تھرڈ آئی کا ہوتا ہے، تو اس کو ہم روحیت کہتے ہیں۔ جو ان چیزوں کی بیک گراؤنڈ ہونے والی سائنس کو نہیں سمجھتے وہ اس کو روحانیت کہتے ہیں، تو میں روحانیت اس کو نہیں کہتا۔ روحانیت میں سمجھتا ہوں کہ انبیاؤں کے پاس، صحابہ کے پاس، اہل بیت کے پاس جو تھی وہ تھی، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کو روحیت کہتے ہیں۔ تو اس گروپ آف فیلڈ کے اعتبار سے جتنا بھی اپنی زبان میں روحانیت، ہماری زبان میں روحیت یا مائنڈ سائنس کہہ لیجئے، اس کے اعتبار سے اور طب کے اعتبار سے، ہربل آیورویدا کے اعتبار سے، طب نبوی کے اعتبار سے، طب معصومین، طب اہل بیت، طب یونانی، طب قدیم، طب مشرق، ان تمام کے اعتبار سے اور ان سب کی گرامر، تمام طبوں کی گرامر، قانون مفرد اعضاء کے اعتبار سے مجھے جتنا ملا، یونیورس نے مجھے جتنا دیا، استاد نے جتنا دیا، میرے پردادا، دادا اور میرے والد نے مجھے جتنا دیا، میں نے بڑی ایمانداری سے کوشش کی کہ اس کا بڑے سے بڑا حصہ آپ کے حضور میں عرض کروں، پیش کروں۔ اسی طریقے سے جب یہ ایک دردناک ترین واقعہ میں نے سنا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مدث اللہ العالی کی زبان مبارک سے، تو میں ایک کرب میں آ گیا کہ زندگی کے گزشتہ 50+ ایئرز میں نے پتہ نہیں کتنے گزارے ہوں کہ خدا نہ خواستہ ان دنوں میں، ایام غم میں مجھ سے کوئی ہنسی نکلی ہو، مجھ سے کوئی قہقہ نکلا ہو، تو اللہ مجھ حقیر فقیر کو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اور وہ تمام احباب جن کو اس کا احساس ہو گیا ہو کہ واقعی ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے، اللہ ان سب کو، ہم سب کو اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ آخر میں چھوٹی سی عرض یہ ہے کہ اس غم میں یا تو شریک ہوئیے یا گھر میں خاموشی اختیار کیجئے، ہنسی قہقہ کو بند کر دیجئے، اور ان غم منانے والوں کا یا تو ساتھ دے دیجئے یا ان کو دکھ نہ دیجئے، ان کو دکھ نہ دیجئے،
کیونکہ یہ دکھ ایسا ہی ہے جیسے آج ہی ہوا ہو۔ حسین کا دکھ ایسا ہی ہے جیسا آج ہی ہوا ہو۔ وہ حسین جس کو نبی اپنے کلیجے سے لگا کر سسکیاں لے کر ہچکیاں لے کر رو رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ 72 کروڑ عالم پر اللہ نے جس کو حکمرانی دی وہ رو رہا ہے، جس کے زندہ ہونے پر آج اس کی شہادت پر ہم کیسے نہیں رو سکتے، کیسے غمزدہ نہیں ہو سکتے، کیسے دکھی نہیں ہو سکتے، کیسے کرب و ابتلا میں نہیں آ سکتے۔ ایمانداری سے فیصلہ کیجئے، کسی مسلک اور فرقے کے بغیر فیصلہ کیجئے۔ یہ دکھ ویسے ہی طاری ہے، یہ دکھ ویسے ہی جاری کیا جاتا ہے ہر سال محرم کے ماہ میں جیسا کہ اس دن ہوا تھا۔ اس کا لحاظ کیجئے، بدعت کا فتویٰ مت دیجئے، اور بدعت کا فتویٰ دینا ہے تو اپنے کسی بڑے عالم اور مفتی سے ضرور مشورہ کر لیجئے۔ میں نے جس کا حوالہ دیا وہ کائنات کے اللہ نے ان کو ایک بہت بڑا عالم بنایا ہے، دنیا میں ان کو ایک بہت بڑا رتبہ دیا ہے، تو میں نے خود بھی اپنے اوپر وہ طاری کی، اپنے اندر اسٹال کی، اور آپ کے حضور میں نے پیش کر دی۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔